اس لیے میں چاہوں گا، میری درخواست ہے اور میرا مطالبہ ہے، میری ضرورت ہے کہ بارگاہ محمدی میں آپ سب حضرات، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کافی وقت سے بیٹھے ہیں اور آپ نے ابھی تک لنگر بھی تناول نہیں کیا ہے، لیکن سنیوں کا ایک مزاج ہے، ایک طریقہ ہے، ایک وتیرہ ہے کہ جب وہ لنگر کھاتے ہیں نا، لنگر بھی اسی کا ہے، بات بھی اسی کی، خیال بھی اسی کا، اور معال بھی ادھر، جستجو بھی ادھر، گفتگو بھی ادھر، انجام بھی ادھر، اور ملاقات بھی ادھر۔ تو یہ ظاہری لنگر کھانے سے پہلے وہ روحانی لنگر کھانے کے وہ ہمیشہ عادی رہے، متمنی رہے۔ تو میں زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاؤں گا۔ آج جس قدر، بہرحال یہ باتیں میں بعد میں کروں گا، میں چاہوں گا کہ آپ بلند آواز کے ساتھ یہ سارا ماحول، یہ ماٹن خورد، یہاں کی زمین اور یہاں کا آسمان اس بات کا گواہ بن جائے کہ ماٹن والے اور ماٹن خورد والے جب بارگاہ محمدی میں حاضری دیتے ہیں تو فرشتے بھی راستہ ان کے لیے بناتے ہیں۔ اور یہ درشی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ گرامی وقار، نشان عظمت و بہار، ماٹن خورد اور دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ منہج شریف کے نئی رتاباں، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر غلام مجدد صاحب، آپ کے اس علاقے کی بڑی معروف، مشہور اور محبوب شخصیت جناب مفتی غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب گجرات سے تشریف لانے والے عالم نبیل، واعظ خوش بیان، عشق و محبت کی چلتی پھرتی تصویر، جناب مولانا صاحبزادہ مظہر الحق صاحب نقشبندی، چو سیدن شاہ، کلر کہار، چکوال اور دور و نزدیک سے قافلے کے ساتھ چلنے والے میرے برادران طریقت۔ ایک اور بڑا اہم نام مجھے یاد آیا، جناب ڈاکٹر محمد ظفر صاحب۔ کس کس کا نام لوں؟ میں سمجھتا ہوں محفل میلاد میں آنے والوں، آج تو بارگاہ محمدی میں صرف آپ ہی کے نہیں بلکہ آپ کے آباء و اجداد کے نام بھی لیے جا رہے ہیں۔ ماٹن خورد، خورد چھوٹے کو کہتے ہیں، لیکن یہ اجتماع دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے یہ خورد نہیں ہے، یہ ماٹن تو بڑا وسیع و عریض ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ باغیچہ نہیں ہے، ماٹن خورد کا بہت بڑا باغ ہے جس کا ہر پھول کھلا ہوا ہے، اور اب اس انتظار میں ہے کہ مدینہ شریف سے باد بہاری آئے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ احباب ذی وقار، اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد عربی، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
کہیں ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دو چیزیں یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محمد عربی کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے، اور دوسری آیت میں بنایا فرمایا کہ ہم نے آپ کو رؤوف دیکھا ہے، ہم نے آپ کو رحیم دیکھا ہے، ہم نے آپ کو حریص دیکھا ہے۔ اب صرف دو لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک رحمت ہے اور ایک رحیم ہے۔ رحیم کے روٹ ورڈ کو دیکھو تو وہ بھی رحمت سے نکلا ہے۔ ایک طرف فرمایا آپ رحمت ہیں، دوسری طرف فرمایا آپ رحیم ہیں۔ ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی رحیم کس طرح ہے اور نبی رحمت کس طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب مومنین کی بات آتی ہے اور مومنین ساری دنیا سے منتخب ہو گئے، کفار ایک طرف ہو گئے، منافقین ایک طرف ہو گئے، مشرکین ایک طرف ہو گئے، یہود و نصارہ ایک طرف ہو گئے، اور عالم بالا والے ایک طرف ہو گئے، عالم ہست والے ایک طرف ہو گئے، شمال و جنوب والے ایک طرف ہو گئے، مومنین ہر مخلوق سے ایک طرف ہو گئے، اور میرے نبی نے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اے محمد عربی، جب مومنین کے درمیان بیٹھے ہیں تو آپ رحیم نظر آتے، جب ساری کائنات آپ کے ساتھ ہو یا آپ ساری کائنات کے ساتھ ہو، اے محمد عربی آپ سراپا رحمت نظر آتے ہیں۔ کتنے لفظ بولے؟ آنکھوں نہ زور نہ، دو لفظ بولے، ایک رحمت تے دوجا رحیم۔ تے اللہ بھی رحیم ہے کہ نہیں؟ اللہ رحیم ہے نا۔ تے رحمت دا معنی کی ہے؟ اج میں سمجھنا تواڈے چہرے تواڈا شوق میرے کو پنجابی بلوائی۔ میں نے پنجابی میں کبھی تقریر نہیں کی، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے چہروں کی عبارتیں پڑھتا جاؤں اور پنجابی بولتا جاؤں۔ اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحمت والا، نبی بھی رحمت والا۔ انہاں دونوں دی رحمت وچ فرق کیا ہے؟ تو مفسرین فرماندے کہ رحمت رقت نو بھی کہندے، رحمت احسان نو بھی کہندے۔ رحمت دی نسبت جدو رب ذوالجلال دی طرف ہوئے تے اتھے رقت نہیں ہے، اس لیے کہ جتھے رقت ہوندی ہے اتھے اکھاں وچوں آنسو نکل دے۔ اللہ دے اکھاں وچوں آنسو نہیں نکل دے۔ اللہ دی رحمت دا مطلب ہے کہ جدو رحمت فرماندا ہے رقت نہیں کرتا، وہ احسان فرماتا ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے۔ اور محمد عربی تہاڈی شان کیا ہے کہ تانوں میں اکھ بھی دتی، اکھ دا جمال بھی دیتا ہے، تانوں میں اکھ بھی دتی، اکھ دا جمال بھی دیتا، تانوں رحیم بھی بنایا، تانوں رحمت والا بھی بنایا۔ جدو مومنین وچ بیٹھے ہو تے رحیم نظر آتے ہو، جدو نہ منن والے وچ بیٹھے ہوندے ہو تو رحمت نظر آتے ہو۔ حضرات گرامی، تہاڈی تو توجہ ہے نا، تسی آکسو ہونے گفتگو لمبی کرن لگا، میں گفتگو لمبی نہ کرتا، بنیادی ترے چار گلاں تہاڈے ذہن وچ بٹھانا چاہنا، وہ بیٹھ جان بس سمجھو کہ میری گفتگو دا مقصد پورا ہو گیا۔ رحیم اور رحمت دا فرق سمجھو۔ رحمت مصدر ہے اور رحیم صفت مشبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب سونیا والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دی زلفاں والیا اور مکے دی گلیاں بھی ٹرن پھرن والیا اور مکے دا طواف کرن والیا
تینو رحمت بھی بنایا تے رحیم بھی بنایا. رحمت کیوں بنایا تے رحیم کیوں بنایا؟ فرمایا تانو رحمت بنایا اس واسطے رحمت بنایا کہ رحمت تو رحمت کدے جدا نہیں ہوتی. رحمت تو رحمت کدے جدا نہیں ہوتی. ٹھنڈی چیز ہوئے, ٹھنڈی چیز تسی سن رہے ہو نا سارے, ٹھنڈی چیز ہوئے او دے وچوں ٹھنڈک کڈو تو ٹھنڈک نکل جاتی, ٹھنڈک نکل جاتی. بھائی ٹھنڈی چیز ہے نا, ٹھنڈی, آپ پانی گرم کرنا چاہیں تو اس کو گرم کر سکتے ہیں. گرم پانی سے اس کی گرمی بھی ہٹا سکتے ہیں. پانی معتدل ہوتا ہے, وہ دا ایک کو مزاج نہیں ہوتا, وہ بدلتا رہتا ہے, کدے گرم تو کدے ٹھنڈا. پانی گرم ہو جاوے تو ٹھنڈا کر کے اس کی گرمی ختم کر سکتے ہیں, اور ٹھنڈا ہوئے تو گرم کر کے اس کی ٹھنڈک ختم کر سکتے ہیں. یہ گل ہے. لیکن اگر میں تو انہوں آکھا کہ ٹھنڈک وچوں ٹھنڈک ختم کرو تو ختم ہو سکتی؟ ٹھنڈک وچوں ٹھنڈک ختم کرو تو ٹھنڈک ختم کر سکتے ہو؟ نہیں. اور اگر میں تو انہوں آکھا کہ رنگین وچوں رنگ کٹ دے ہو تو کٹ سکتے ہو؟ آپ سے میں کہوں کہ یہ کپڑا سبز رنگ کا کپڑا ہے, آپ اس سے رنگ نکالیں تو زور لگا کے آپ تو اس سے یہ رنگ نکال سکتے ہیں؟ نکل سکتا ہے. جب رنگ چڑھتا ہے تو رنگ اترتا بھی ہے. ایک رنگ ہے جو کبھی نہیں اترتا, ایک رنگ ہے, اور وہ کون سا رنگ ہے؟ صبغۃ اللہ. ومن احسن من اللہ صبغہ, کہ اللہ دا رنگ اور اس دی طاقت و حیثیت اتنی بلند ہے کہ اللہ اپنے کرم دا رنگ جس تے چڑھا دے وے اور رنگ پھر نہیں ہٹتا. تے رنگین وچوں تسی رنگ ہٹاؤ تے ہٹا سکتے ہو, لیکن اگر رنگ وچوں رنگ ہٹاؤ تے ہٹا سکتے ہو؟ نہیں ہٹا سکتے. تو اللہ نے فرمایا سونے میں تانوں رحیم بھی بنایا تے رحمت بھی بنایا. ان جڑا بندہ رحیم ہے اس نو غصہ بھی آ سکتا. جو آدمی رحیم ہے, ماں رحیم ہے, باپ رحیم ہے, استاد رحیم ہے, پیر رحیم ہے, نبی رحیم ہے, خدا رحیم ہے, لیکن رحیم کا معنی یہ ہے کہ رحمت کثرت سے ہے, لیکن کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے, کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, باری تعالیٰ آپ کو غصہ بھی آتا ہے؟ یہ سوال کس کی تھا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ کو کیتا کہ باری تعالیٰ تو انہوں غصہ آمدہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ یہ سوال کیا انہوں نے تو درخت کی ہوٹ میں ہو گئے, پشت لگائی تنے کے ساتھ درخت کے, تو اونگ آئی, سو گئے. اس دوران کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ پیلیاں کہ نیلیاں؟ پیلیاں. تو وہ چلتی ہوئی آپ کے پاؤں پر چڑھ گئے. تو 100 ہے, 200 ہے, 50 ہے, اس میں سے ایک نے کاٹ لیا, ایک نے کاٹا. آپ بیدار ہوئے, پانچا پیچھے کیا تو دیکھا کہ پیلیوں کی لائن ہے, چیونٹیوں کی لائن ہے, ایک نے کاٹا, درد ہوا. آپ نے غصے میں آگے اوپر ایسے زور سے ہاتھ پھیرا تو سب کو مار دیا. اللہ نے پوچھا موسیٰ ایک نے کاٹا تھا, کتنے نے کاٹا تھا؟ ایک نے کاٹا تھا. آپ نے یہ پوری لائن چیونٹیوں کی قتل کر ڈالی, کیوں مارا اس کو؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ غصہ آ گیا, اور جب غصہ آتا ہے تو میں پورا اظہار کرتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے جب تجھے غصہ آتا ہے تو میں تیرا خالق ہوں, مجھے غصہ نہیں آتا؟ مجھے بھی غصہ آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے محمد عربی, جیسے میں نے سب کو رحیم بنایا آپ کو بھی رحیم بنایا, لیکن ان سب میں آپ کو رحمت میں ممتاز کرنے کے لیے صرف رحیمیت تک بات نہیں رکھی, آپ کو رحمت بھی بنایا کہ کبھی کبھی غصہ آئے لیکن اس غصے پر آپ کی رحمت غالب ہوگی. اب جہاں جہاں آپ جائیں گے, اپنوں میں جائیں گے یا پرایوں میں جائیں گے, دشمنوں میں جائیں گے یا دوستوں میں جائیں گے, اپنوں میں جائیں گے تو رحیمیت کا سورج سمجھے گا, اور اگر دوسروں میں جائیں گے تو رحمت کا بادل ایک طرف آ جائے گا.
العارفین صدیقی صاحب. حضرات گرامی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا کا رسول رحمت ہے، رحیم ہے اور رحمت ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا؟ ابو بکر ایمان لے آئے، عمر ایمان لے آئے، عثمان و علی ایمان لے آئے، ابو بکر ایمان لے آیا، ابو جہل ایمان نہیں لایا، عتبہ و شیبہ ایمان نہیں لایا. یہ بڑے بڑے چوگادری اور بڑے بڑے صنادید قریش یہ ایمان نہیں لائے، تو نبی رحیم کس طرح ہے اور نبی رحمت والا کس طرح ہے؟ تو میں حضرات گرامی، شورش کاشمیری کا ایک مقولہ ہے اور اس نے بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ نبی کی رحمت میں نہ نبی کی رحمت میں فرق ہے اور نہ نبی کی رحیمیت میں فرق ہے. نبی رحیم بھی ہے اور نبی سراپا رحمت بھی ہے. فرق یہ ہے کہ پیاسا رہا تو ابو جہل دور رہا، نبی کی رحمت میں کوئی فرق نہیں. اس کو ایک شورش کاشمیری نے بڑی خوبصورت بات کے ساتھ بیان کیا. وہ کہتے ہیں یہ جو بھینس وغیرہ کا گوبر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، جو کیڑا اس کو اندر سے کھاتا رہتا ہے، اس گوبر کو کھاتا رہتا ہے، کھاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے. ایک مہینہ گزرتا ہے، 2 گزر جاتے ہیں، جتنا بھی وقت گزرتا ہے وہ کیڑا وہی گوبر کھاتا رہتا ہے. تو کھاتے کھاتے کہیں پر ایک سائیڈ سے جب وہ کھاتا ہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میں یہ بات بڑے وثوق سے آپ کے دل میں بٹھانا چاہتا ہوں. وہ کھاتا ہے وہ کیڑا گوبر، تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد جب ایک کنارے سے کھاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ سوراخ پیدا ہوتا ہے. جب سوراخ پیدا ہوتا ہے، اندر تو اندھیرا ہوتا ہے، باہر روشنی ہوتی ہے. وہ کیڑا کھاتے کھاتے اس میں جب سوراخ کرتا ہے تو باہر سے روشنی اندر آتی ہے، اندر کا ماحول روشن ہونے لگتا ہے. تو باہر جب دیکھتا ہے، اندر دیکھتا ہے، اندر کچھ تاریکی، باہر روشنی ہی روشنی، تو وہ سوچنے لگتا ہے اس لیے کہ اندر بھی گوبر ہے، کھایا تو وہ بھی گوبر، رات تھا تو وہ بھی گوبر، اجالا ہے تو بھی گوبر. یہ 2 مہینے سے کھانے والا یہ کیڑا جب گوبر کھاتے کھاتے سوراخ کرتا ہے تو یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو روشنی ہے، اتنا بڑا جہان ہے کہ اگر میں باہر چلا گیا میں تو مر جاؤں گا، اور جب مر جاؤں گا تو پھر کیا فائدہ؟ میری زندگی بھی اندر ہے، میری خوراک بھی اندر ہے، میرا جینا مرنا ہی اندر ہے. تو وہ سوراخ کو بند کر کے واپس اندر آ جاتا ہے، سوراخ بند کر کے واپس اندر آ جاتا ہے. تو احمد ندیم قاسمی قلم اٹھا کے کہتا ہے کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا. اے محمد عربی، آپ کی رحمت تو سورج سے زیادہ تیز چمکتا ہے، دریا سے زیادہ سخی ہے. اگر کوئی دور رہتا ہے تو اس کا نصیب ہے. آپ کی رحمت تو دریاؤں کی طرح بہتا ہے، آپ کی رحمت تو سورج کی طرح چمکتا ہے. آپ کی رحمت اس طرح جاتی ہے اندر جس طرح روشنی اندر جاتی ہے، اور اگر کوئی مانے تو جس طرح سانس اندر جاتا ہے. اے رحمت مصطفیٰ، اس طرح تو بھی اندر جاتا ہے. میرا نبی اتنا رحیم، اتنا کریم کہ کافر ایک موقع پر ضیاء القرآن اٹھا کے دیکھیے، اور یہ قریب بیرا شریف ہے اور میں نے 10 سال وہاں پڑھا ہے. پیر کرم شاہ صاحب میرے براہ راست استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کا چراغ اور اسلام کا علم اور جھنڈا جب ملک ملک لہرانے لگا اور گھر گھر لہرانے لگا، ہر طرف محبت کی صدائیں آنے لگی، تو بڑے بڑے چوگادری اور صنادید قریش خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور غلاف کعبہ پکڑتے ہیں، غلاف کعبہ پکڑتے ہیں. وہ نہیں مانتے تھے تو نبی کو نہیں مانتے تھے، خدا کو تو مانتے تھے، شرک بھی کرتے تھے لیکن خدا کو مانتے تھے. لیکن کس کو نہیں مانتے تھے؟ نبی کو نہیں مانتے تھے. آئے اندر طواف کیا، طواف کرنے کے بعد غلاف کعبہ کو پکڑا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر منہ آسمان کی طرف کر کے یہ کہنے لگے کہ ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من
لیکن یہ جو تو نے نبی بھیجا ہے ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ نبی تیرا حق ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم تیرا علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ مجھے بتاؤ، خانہ کعبہ ہے، غلاف کعبہ ہے، مطاف کعبہ ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، اور وہاں پہ صفا و مروہ ہے، اور بڑے بڑے صنادید قریش آئے اور یہ اہتمام کر کے وہ دعا کریں، تو بتاؤ اس سے پہلے دعائیں قبول نہیں ہوئی؟ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی رہی ہیں، حضرت آدم نے مانگی ہے، حضرت ابراہیم نے مانگی ہے، ان کفار نے بھی مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ تو میرے خیال ہے گل نہیں سمجھے ہو۔ وہ کفار نے بد دعا کی تھی کہ نہیں؟ دعا کی تھی کہ بد دعا کی تھی؟ اپنے واسطے بد دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھیجیا انہوں نے اور یہ سچا ہے تو سانو قبول نہیں، ایدی دعوت دے سامنے سانو زندگی قبول نہیں، سانو موت قبول ہے، اور موت بھی تبھی نہیں، آسمان تو پتھر دی بارش نازل کر تاکہ اسی مر جائیے۔ اس واسطے نبی جڑا رحمت لے کے آیا، نبی جڑا دین لے کے آیا، اور نبی جڑی محبت لے کے آیا، اے سانو قبول نہیں اس واسطے کہ نبی ساڑھے وچوں ہوئے اور اسی قبول کر لئیے، اے ممکن نہیں، اس لیے اسی تواڈے بندے تواڈے ہاتھوں مرنا چاہتے ہیں، سانو مار، سانو مار۔ تے خدا کیوں نہیں ماریا؟ خدا ماریا نہیں ماریا، کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا اے کنڈل والی زلفاں والیا، اے حسین و جمیل صورت والیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محمد عربی جب تک تو ان دے درمیان ہے، جب تک تو خانہ کعبہ دے اندر ہے، اور جب تک تو مکے دی گلیاں بھی چلتا رہ سے، میں نو اپنی ربوبیت دا واسطہ اور میں نو اپنی الوہیت دا واسطہ، جب تک تو ان دے درمیان ہے میں قیامت تک انہوں عذاب وچ مبتلا نہیں کروں گا، اس واسطے کہ تو صرف رحیم ہوندا تو میں اپنے غصے دا اظہار کردا، لیکن میں تو تینوں رحمت والا بنایا، میں تینوں رحمت والا بنایا، اور تیری رحمت دا تقاضا یہ ہے کہ میں تیرے دشمنوں نو بھی دیکھا معاف کردا جاواں، اور جڑے تیرے غلامن انہوں نے تیرے قریب کردا جاواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ نعرہ شریف، حضور قبلہ عالم پیر محمد علاؤالدین صدیقی صاحب۔ میرے دوستو وقت بہت تھوڑا رہ گیا، بہت تھوڑا وقت رہ گیا، ایک گل میں تواڈے دل میں پانا چاہنا، وہ یہ ہے دوستو نمازاں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، عمل خیر بھی کرو، صالحات وچوں بھی گزرو، خیرات وچوں بھی گزرو، لیکن ان سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت مانگو، کیونکہ خدا نہ نمازاں دا محتاج ہے، نہ زکاتاں دا محتاج ہے، نہ عمل خیر دا محتاج ہے، یہ سارا کچھ تواڈے واسطے ہے، اور تواڈے کولوں اللہ کے منگدا ہے کہ میں اپنا محبوب تانوں دیتا ہے، اس محبوب نال میں محبت کردا، لہذا اگر تسی اپنی زندگی وچ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جس محبوب نال میں محبت کردا تسی بھی محبت کرو۔ تے محبت لبسی کتھوں؟ ایسے تو نہیں نا محبت ہوتی۔ یہ دنیا دار نوجوان لڑکے کیا کہتے ہیں کہ جی محبت نہ کی جاتی ہے، بس یہ تو ہو جاتی ہے۔ محبت ہو جاتی ہے، کی جاتی ہے، محبت نہ کی جاتی ہے نہ ہو جاتی ہے، محبت عطا کی جاتی ہے۔ بس اپنا دل ہموار رکھو، اور دل ہموار اس کے سامنے رکھو جو صاحب محبت ہے، اپنا دل اور اپنی روح اور اپنی نگاہ، اپنے خیال و وجدان کو اس کے سامنے ہموار رکھو جو صبح و شام بارگاہ محمدی میں حاضری دیتا رہتا ہے، اور جب اس سے یاری ہو جائے گی تو نماز سے بھی محبت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں یاد رکھو قرۃ
قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے اور نماز ادا ہوتی ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کی محبت کرتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ وہ محب رسول ہو اور تارک صلاۃ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتی۔ جہاں محب رسول ہوگا، محبت رسول ہوگی، وہاں نماز ہوگی، اور جہاں محبت رسول ہوگی وہاں پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نماز ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں یہ نماز نیت کی محتاج ہے۔ نماز کس کی محتاج ہے؟ نیت کی محتاج ہے۔ اور نیت کس کی محتاج ہے؟ اخلاص کی محتاج ہے۔ اور اخلاص کس کا محتاج ہے؟ فرمایا اخلاص ایمان کا محتاج ہے۔ فرمایا ایمان کس کا محتاج ہے؟ میرے شیخ نے فرمایا ایمان محمد عربی کا محتاج ہے۔ جس کو محبت رسول مل جائے اسے ایمان ملتا ہے، اور جس کو ایمان مل جائے اسے اخلاص ملتا ہے، اور جس کو اخلاص مل جائے اسے نیت ملتی ہے، جس کو نیت ملتی ہے سارے اعمال خیر مل جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت و آبرو عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، کم نہ سمجھو، کثیر سمجھو، کثیر سمجھو۔ لیکن مانگنا ہونا اللہ سے۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت کم لوگوں میں قیامت کے دن اٹھائے۔ کیا فرمایا؟ بھائی میرے واسطے دعا کرو، قیامت والے دن جڑے لوگ سب تو تھوڑے ہون، اللہ مینوں انہاں وچوں اٹھا لو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیسی دعا تو منگی، اور ایک کہ تو مینوں آکھیا کم لوگوں وچوں تانوں میں منگا اللہ کو لوں، تیرے کول دلیل کے ہے؟ تو اس نے عرض کی تھی امیر المومنین، قرآن وچ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندے جڑا میرا شکر ادا کر دے وہ زیادہ نہیں، وہ تھوڑے نے، وہ کہنے وہ تھوڑے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو فرمانے لگے تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے لیے دعا کر۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ مرکز آپ کا ہے، یہ جگہ آپ کی ہے، اور یہ جو خدمت آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قبول و منظور فرمائے۔ نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، اور اللہ آپ سب کو سلامت فرمائے۔ آپ میں سے جو لوگ بیٹے سائیڈ پہ ہو، آپ میں سے جو لوگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کو بیعت ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو جس نے بیعت ہونا ہے وہیں پہ ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ میں اپنے سلسلے میں لے لوں۔ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہ تی توبہ، قبول کیتا طریقہ نقش بندی، اللہ اللہ اللہ۔ مبارک ہو آپ کو۔ اب تھوڑا سا ذکر 4 منٹ کے لیے، تاکہ نہریہ شریف کی وہ فضا اور یہ والی فضا آپس میں مربوط ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 منٹ کے لیے، لیکن کوئی بھی خاموش نہ رہے، اس قدر محبت سے ذکر کریں کہ یہ زمین و آسمان ایک ہو جائیں۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر صاحب قبلہ عالم دعا فرماندے نے، دعا تو بعد چونکہ مسجد بنی نویں اور بڑی تیزی دے نال بنی، سارے جان دے ہو تے ایدی جڑی نمازاں دی ابتدا اجے تک باقاعدہ نہیں ہوئی، تے صاحب قبلہ دی موجودگی دے اندر نماز پڑھی جائے گی تاکہ اس دے اندر نماز دا افتتاح ایک ولی کامل دے ذریعے دے نال ہوئے۔ اس تو بعد جس طرح صفحہ بنیاں ہونیاں نا، اسی طرح صفحہ دے اندر تساں بیٹھنا ہے تے سارے واسطے لنگر دا انتظام ہے، کوئی افراتفری نہیں ہونی چاہیے، سب نو لنگر ملے گا کہ بڑے طریقے دے نال پرسکون طریقے دے نال وسیع لنگر ہے۔ جس طرح صفحہ بنیاں ہوں گیا اسی طرح آمنے سامنے بیٹھ کے لنگر تقسیم ہوئے گا، دعا تو فوراً بعد نماز ہوئے گی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین، آج کی یہ مجلس اور یہ محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، اس میں جس قدر لوگ دور و نزدیک سے آئے اور جلوس کی شکل میں، سواری کی شکل میں، پیار و محبت کی اداؤں میں ڈوبے ہوئے یہاں حاضر ہیں، میری مائیں، میری بہنیں، خواتین یہاں اس مجلس میں شریک ہیں، الہ العالمین سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین تنہائیوں والے، انجمن آرائیوں والے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین ہماری شاہراہ حیات کو تو سنتوں کے اور شریعتوں کے نور سے قائم دائم فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو شریعت اور طریقت کے اصولوں کو اپنانے کی سعادت و توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ظاہر کے اور جو بیمار ہیں باطن کے تو سب کو شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین جو گھروں میں ہیں اور اسپتالوں میں ہیں انہیں وہاں شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے اہل ایمان، اہل نسبت یہاں تشریف لائے، نہ جانے کن کن آستانوں سے وابستہ اہل محبت و اہل نسبت یہاں آئے ہیں، اور ان کے دل کی جو آرزو ہے، اے رب ذوالجلال تجھے تیرے محبوب کی زلفوں کا واسطہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گرم گرم آنسوؤں کا واسطہ تجھے دیتے، میرے مالک سب کی تمنائیں پوری فرما اور سب کی مرادوں کی تکمیل فرما۔ الہ العالمین جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو اولاد والے انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین میری مائیں، میری بہنیں اور میری بچیاں